السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سامعین ناظرین، مفتی طارق مسعود صاحب کی بھی باتیں بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں، بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی تو غیر مقلدین کے حق میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کی تائید ہو رہی ہے، ان کی تعریف ہو رہی ہے، یعنی ان کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، ان کے حق میں بولا جا رہا ہے. اور کبھی کبھی انہیں کھینچ کر رکھ دیتے ہیں، اور کھینچنا کیا، سیدھی سیدھی سنا دیتے ہیں اور صاف صاف بات بتاتے ہیں، جو حق سچ ہوتی ہے ایسی بھی باتیں کر دیتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب اب غیر مقلدین کو ظاہر ہے وہ اپنے یعنی ان جن باتوں سے ان کی تائید ہوتی ہے ان کو اچھالتے ہیں، لوگوں کو بتا دیں اور ایسی باتیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں سنا دیں، ان کا رد کرتے ہیں. یہ تو ہے. لیکن مفتی طارق مسعود کی یہ جو بات ہم آپ کی خدمت میں رکھنے والے ہیں، یہ بات اس کی تائید خود ان کے غیر مقلدین کی گفتگو سے بھی ہوتی ہے. جس طرح خلیل الرحمان جاوید نے بھی ایک گفتگو میں صاف بتا دیا تھا کہ بھائی بالکل غیر مقلد اس طرح کے ہیں یہ اہل الحدیث کہلوانے والے. آج ہم آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کی بھی بات سناتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ چیز دکھاتے ہیں کہ یہ بات کس قدر درست ہے. یعنی یہ بات جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ واقعتاً ہے یا صرف یہ ان سے اختلاف کی وجہ سے، یا ان سے ہم جو بنتے نہیں ہیں، یا ان کا مسلک الگ ہے ہمارا مسلک الگ ہے، یہ فرقوں کا مسئلہ ہے، یہ ہے اس وجہ سے ہے، یا واقعی اس طرح کی بات ہے. بات کیا کہی مفتی طارق مسعود صاحب نے وہ آپ کو سن لیجیے. میں اہل حدیثوں کے خلاف نہیں ہوں، ان میں جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ معتدل ہیں، وہ ان کے میں خلاف نہیں ہوں. لیکن ایک میرا بڑا اہم سوال ہے اہل حدیث حضرات سے. آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا دو تین مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں. اہل حدیث ہمیشہ ایک ہی بیٹھتے ہیں، دو نہیں بیٹھیں گے کبھی. کیوں؟ 2-4 مسائل کے علاوہ ان کا ہر مسئلے میں دوسرے سے کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. کوئی ایک اہل حدیث عالم ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کا نمائندہ ہو. آپ دیکھ لیں، کوئی ایک بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ جو رائے پیش کریں گے نا، دوسرے اہل حدیث کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے خلاف، تیسرے کی اس کے خلاف، چوتھے کی اس کے خلاف. اب دیکھیں مفتی صاحب نے سیدھی سیدھی بات کہی کہ بھائی یہ ایک دو کوئی چند مسائل کے علاوہ ان کا آپس میں اختلاف ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بھی کہتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی کہتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ تو بنتی نہیں ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ساتھ نہیں بیٹھتے، یعنی دوست نہیں بیٹھتے. یہ خود خلیل الرحمان جاوید نے بھی چیز مانی ہے نا. آپ نے یہ ویڈیوز بہت وائرل ہوئی، لوگوں نے پھیلائی ہے کہ بھائی اہل حدیث دو مل جائے تو وہ آپس میں لڑیں گے اور کسی نہیں لڑیں گے. یہ خلیل الرحمان جاوید نے بھی کہا. تو یہی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جب اہل حدیث 2-3 بیٹھے ہوں گے نا، پھر ہم بریلویوں سے نہیں لڑیں گے، آپس میں لڑیں گے. یہ ہمارا مزاج ہے. پھر وہ اب مثال کوئی بھی مسئلہ دنیا کا بتا دو جس میں اہل حدیث سارے متفق کہ بھئی یہ ایک دو چند مسائل کے علاوہ ان کا آپس میں اختلاف ہے ہی. وہ جو سامنے اختلاف کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں قرآن و حدیث سے دلیل دے رہا ہوں، وہ سامنے بھی کہہ رہا ہے میں قرآن و حدیث سے دلیل دے رہا ہوں. تو یہ بات مفتی طارق مسعود کی بالکل بجا ہے، بالکل درست ہے. یہ ان کے بہت سارے اختلافات ہم نے اپنے چینل پر ویڈیوز رکھی ہیں جن میں آپ دیکھیں گے یعنی بہت سارے مسائل میں اختلاف، شدید اختلاف. اور کبھی کبھی یہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ تو ہمارے جیسے چھوٹے موٹے مسائل کا ہے اختلاف، یہ تو ہوتا رہتا ہے علماء میں. عقائد میں ہم ایک ہیں لیکن عقائد میں ان کا اختلاف، بہت ساری جگہ عقائد میں ان کا اختلاف، سخت اختلاف، عقائد میں اختلاف. لیکن ہم آپ کو آج جو چیز دکھانے والے ہیں بڑی مزیدار ہے، زبردست ہے، اور یوں سمجھیں یہ سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں. اس میں کیا ہوگا کہ مسائل کا بھی اختلاف سمجھ میں آ جائے گا، عقائد کا بھی اختلاف سمجھ میں آ جائے گا. اور پھر یہ یعنی جو چیز دکھا رہے ہیں کوئی عام بندے نہیں، ان کے بہت بڑے نام ہیں، بڑی شخصیات ہیں. وہ جو سامنے آئی ہیں انہوں نے جو اختلاف کیا ہے، یہ چیز دیکھ کر یعنی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ہم نے اس سے پہلے اختلافات آپ کو دکھا ہے، آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کو مارنا، یہ بھی دکھایا ہے. یہ بھی ویڈیوز ہم نے دکھائی ہیں، ہماری ویڈیوز موجود ہیں چینل پر. لیکن آج ہم آپ کو یہ چیز دکھا رہے ہیں. ان میں نامور شخصیت ایک تو دیکھیں ساجد میر صاحب موجود ہیں اور طالب الرحمان صاحب موجود ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غیر مقلدین کے خلاف ریلی نکالی جا رہی ہے. اہل الحدیث کہلوانے والے اہل الحدیث کہلوانے والوں کے خلاف ریلی نکال رہے ہیں. وہاں نعرے بازیاں ہو رہی ہیں، نعرہ بازی ہو رہی ہے نا باقاعدہ.
اور صرف یہ نہیں بلکہ کیا کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ سنیں گے، ساری چیزیں آ جائیں گی اس میں۔ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کا لشکر طیبہ جماعت الدعوہ، اس کے خلاف اب دیکھیں انہوں نے اس میں یہ چیزیں بھی بیان کی ہوئی ہیں کہ بھائی ہماری مساجد زیادہ ہیں مرکز جماعت اہل حدیث والوں کی، یہ ان کے جو ہے نا وہ افراد جو ہیں، یعنی ہماری تعداد نمازیوں کی بھی زیادہ ہے، مساجد بھی زیادہ ہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں جماعت الدعوہ والے۔ اور پھر ان کی جماعت الدعوہ والوں کے خلاف نعرہ بازی کی ہے انہوں نے کہ جماعت الدعوہ مرد آباد، لشکر طیبہ مرد آباد، غنڈہ گردی، دہشت گردی مرد آباد، یہ سارے نعرے لگائے ہیں۔ نہیں چلے گی، 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 نہیں چلے گی بھائی، نہیں چلے گی۔ جماعت الدعوہ لشکر طیبہ مساجد کا دشمن، مدارس کا دشمن، علماء کا دشمن، دہشت گرد تنظیم نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ بظاہر یہ لوگ جہاد کا نام لیتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے مقاصد وہ چندہ جمع کرنا، صدقات اور زکوٰۃ کی رسوم کو ہتھیانا، اور ملک میں کسی بھی سیاسی اور دینی جماعت کے باتنخواہ اتنے ورکر نہیں ہیں جتنے ورکر جماعت الدعوہ کے یہ لشکر طیبہ کے ہیں۔ الحمدللہ ہر جگہ پر اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مساجد زیادہ ہے، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا ہر فرد اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش یہ ہے کہ اہل حدیث مساجد میں ان کے نظم و نسق کو خراب کیا جائے۔ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنی جائیدادیں ہیں، انہوں نے جائیدادیں بنا رکھی ہیں۔ یہ چندہ کہاں جاتا ہے؟ کشمیر میں نہیں جاتا۔ کشمیر میں جو کچھ کرتے ہیں ایک ایک پائی یہ ان سے وصول کرتے ہیں جن کی سرپرستی میں یہ جہاد کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں اور طالب الرحمان نے اور وضاحت کر دی کہ یہ اپنے نام پر زمینیں الاٹ کرا رہے ہیں۔ یار یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہم انگریز کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی یہ لوگ زمینیں الاٹ کرا رہے ہیں اور یہاں بھی زمینیں الاٹ کرا رہے ہیں، ہے عجیب معاملہ۔ اب دیکھیں نا، میں اپنی طرف سے کہوں تو آپ یعنی تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن یہ خود غیر مقلد کہہ رہا ہے، اہل الحدیث کہلانے والا اہل الحدیث کہلانے والوں کے خلاف بات بتا رہا ہے نا، یہ ان کا بڑا ہے طالب الرحمان۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی انہوں نے اپنے نام زمینیں الاٹ کرائی ہیں، زمین الاٹ کرا رہے ہیں یہ، اور پھر یہ نہیں کہتا ملک کے بھی دشمن ہیں اور یہ قرآن کے بھی دشمن ہیں، حدیث کے بھی دشمن۔ یہ قرآن کے دشمن ہیں، حدیث کے دشمن ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ کا خلاف نہیں ہے۔ ایک بندہ قرآن کا حامی ہے، دوسرا قرآن کا دشمن ہے، ایک بندہ حدیث کا حامی ہے، حدیث کو مانتا ہوا تو حدیث کا دشمن ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور مدارس و مساجد کا دشمن، اور یہ نہیں کہا، صرف یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ صحیح عقیدہ لوگوں کے دشمن ہیں۔ اب دیکھیں صحیح عقیدہ والوں کے دشمن ہیں تو ظاہر ہے ان کا عقیدہ خراب ہے نا، یہ خود بدعقیدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے یہاں آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ بارش کا انشاءاللہ پہلا قطرہ ہے، یہ پہلا پتھر ہے جو ہم نے پانی میں پھینکا ہے۔ انشاءاللہ اب بھرپور بارش ہوگی، پورے پاکستان میں ہم ان کا محاسبہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو یہ فنڈ اکٹھا کر کے اپنی جیبوں میں بھر رہے ہیں اور اپنے نام پر زمینیں الاٹ کروا رہے ہیں، ہم سارا یہ پیسہ ان سے واپس لیں گے اور ایجنسیوں کو بھی بتلائیں گے کہ یہ ملک کے بھی دشمن ہیں، قرآن کے بھی دشمن ہیں، حدیث کے بھی دشمن ہیں، مدارس کے بھی دشمن ہیں، مساجد کے بھی دشمن ہیں، صحیح عقیدہ افراد کے بھی دشمن ہیں، علماء کے بھی دشمن ہیں، علم کے بھی دشمن ہیں۔ ان دشمنوں کو ہم پاکستان سے نکلوائیں گے انشاءاللہ، جنازے نکلوائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی عقائد کا بھی اختلاف ہو گیا اور مسائل کا بھی اختلاف یہ آپس میں۔ ان کا جہاد جو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں ہے، ان کے جہاد کو وہ دہشت گردی کہہ رہے ہیں، گنڈا گردی کہہ رہے ہیں، مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کی ساری محنت کو اپنے مفاد کی محنت کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ زمینیں الاٹ کرا رہے ہیں، اور یہ ملک کے قرآن کے حدیث کے مساجد و مدارس کے صحیح عقیدہ لوگوں کے یہ دشمن ہے۔ کون؟ جو اپنے آپ کو حدیث کہلواتے ہیں، جو غیر مقلدین ہیں، کبھی جماعت الدعوہ نام ہے، کبھی لشکر طیبہ نام ہے۔ رد کون کر رہا ہے، مخالفت کون کر رہا ہے، ریلی کون کر رہا ہے؟ ساجد الدین صاحب ہیں، اور طالب الرحمان وہ کون ہیں؟ وہ بھی اہل حدیث کہلانے والے اور غیر مقلد ہیں۔ تو ناظرین اکرام، بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ مفتی طارق مسعود کی بات درست ہے اور خلیل الرحمان نے بھی درست بات کہی
کہ یہ کوئی چند مسائل کے علاوہ یہ آپس میں ان کا اختلاف ہے، وہ بھی کہتا ہے میں قرآن و حدیث پر ہوں، یہ بھی کہتا ہے میں قرآن و حدیث پر ہوں۔ اب لوگوں کو کیا کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس قرآن و حدیث آ جاؤ، یہ ساری فرقہ واری ختم ہو جائے گی۔ بھائی پہلے آپ اپنی فرقہ واری ختم کر دو، ایک دوسرے کے خلاف ریلیاں نکالنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے خلاف غنڈہ گردی کے نعرے، دہشت گردی کے نعرے اور قرآن کے دشمن، حدیث کے دشمن۔ اگر آپ خود جو کہتے ہو خود حدیث کے قرآن کے دشمن ہو تو پھر اوروں پر اعتراض اور الزام کیا ضرورت ہے؟ تو ناظرین بات واضح ہے، اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔